ہندوستان میں تاریخ صرف ماضی کا بیان نہیں رہی، اب یہ بیانیہ سازی کی جنگ کا میدان بنتی جا رہی ہے۔ درسی کتابیں جو نئی نسل کے ذہنوں میں تاریخ کی پہلی تصویر بناتی ہیں، انہی کتابوں کے متن پر اٹھنے والے سوالات بھارت کے ہر باشعور شہری کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے، اور اس پہلو سے غور کرنا ضروری ہے کہ آیا نصاب تعلیم کی آڑ میں تاریخ کو از سر نو گڑھا تو نہیں جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں انڈین ہسٹری فورم کی جانب سے نئی دہلی میں ایک اہم ویبنار منعقد کیا گیا تھا، جس میں مورخہ ڈاکٹر روچیکا شرما نے NCERT کی تاریخ کی کتابوں میں نظریاتی مداخلت اور فکری جھکاؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بحث کو آگے بڑھایا ہے۔ ڈاکٹر شرما کے مطابق جماعت ششمتا ہشتم کی کتابوں میں مسلم حکمرانوں، خصوصاً سلاطین اور مغلوں کو زیادہ تر لوٹ، تاراجی اور تباہی جیسے تصورات سے جوڑا گیا ہے، جبکہ غیر مسلم حکمرانوں کے مماثل اعمال کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا نرم لہجے میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض علمی کوتاہی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی بیانیاتی تنظیم معلوم ہوتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اس موقف کے بعد بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا درسی تاریخ سے زیادہ سیاست کا ہتھیار بن چکی ہے؟ ڈاکٹر شرما نے ثانوی سطح کی کتابوں میں ذات کی اصطلاح کو سماجی حقائق سے بدلنے کو بھی تاریخی مبہمیت قرار دیا اور کہا کہ اس سے ذات پات کے جبر کی ساختی نوعیت دب جاتی ہے۔ انہوں نے نصاب ساز کمیٹیوں میں شامل افراد کی نظریاتی وابستگیوں پر بھی سوال اٹھائے۔ مندروں کی مسماری کے موضوع پر انہوں نے اس تاثر کو چیلنج کیا کہ یہ رجحان محض مسلم حکمرانوں تک محدود تھا۔ جنوبی ہند کے ابتدائی عہد، خصوصاً دور بھکتی کی مثالیں پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی مواقع پر جین و بدھ مت کی عبادت گاہیں بھی سیاسی یا معاشی مقاصد کے تحت مسمار یا تبدیل کی گئیں۔ ان کے مطابق تاریخ کو صرف مذہبی تضاد تک محدود کر دینا اصل پس منظر کو مسخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح مغل راجپوت اشتراک اور ملک امبر مراٹھا تعاون کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیشتر معرکے سیاسی مصلحت کے تابع تھے، مگر نصاب میں انہیں مذہبی تصادم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ چھترپتی شیواجی کی صرف مذہبی ہیرو کی صورت میں بھی تصویر کشی کو انہوں نے نوآبادیاتی تصور ہندوازم کی توسیع قرار دیا۔ آریائی نقل مکانی سے متعلق جینیاتی تحقیقات کی غلط تعبیرات پر انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی پیشکش فرقہ وارانہ تاریخ فہمی کو تقویت دے سکتی ہے۔ سرکاری سرپرستی میں تاریخ نویسی کے دباؤ سے متعلق سوال پر روچیکا شرما نے کہا کہ ماہرین تعلیم کو چیلنجز درپیش ہیں، تاہم صورتحال کا مقابلہ اجتماعی علمی مزاحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بحث دراصل اس بنیادی نقطے کو اجاگر کرتی ہے کہ نصاب تعلیم صرف ماضی کی خبر نہیں دیتا بلکہ ماضی کی تعبیر بھی وضع کرتا ہے۔ جب درسی کتابیں کسی ایک زاویے کو مرکز میں رکھ کر حقائق سے چھیڑ چھاڑ کریں تو تاریخ اپنی معروضیت کھو بیٹھتی ہے اور ایک تشکیلی بیانیے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا بیانیہ جو نئی نسل کی تاریخی شعور کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی شناخت کو بھی از سر نو مرتب کرتا ہے۔ اسی تناظر میں فیصلہ کن سوال پھر سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل کو جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، کیا وہ ماضی کی سچائی ہے یا ایک تراشا ہوا بیانیہ جس کے اثرات آنے والے زمانوں کی فکر پر نقش ہوتے چلے جائیں گے؟